ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے جو بیٹے علی المرتضیٰ کے ہیں، ایک یزید ہے جو بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان ہے۔ علی المرتضیٰ پیغمبر کے داماد ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر پاک کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی، پیغمبر پاک کے برادر نسبتی یہ ہیں۔ علی المرتضیٰ بھی سر کا تاج ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ پوری امت کے خال المؤمنین یعنی امت کے ماموں ہیں، ہم حلال زادے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ کسی ایک سے بھی نفرت کرنا یہ ایمان سے نکال دیتا ہے، کسی ایک سے بھی عداوت رکھنا یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ ہماری ان دونوں سے محبت قلبی ہے، ہم دونوں کو سر کا تاج مانتے ہیں۔ ان کے دونوں کے باہمی اختلاف اپنی جگہ پہ، وہ اختلاف تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں بھی تھے، ہم ان میں فرق نہیں کرتے، وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، اختلاف ان میں بھی تھے، ہم ان کو بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ علی بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، بات کے اختلافات کی نوعیت الگ ہے، ان دونوں کے اختلاف کی نوعیت الگ ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ حق حسین کے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ حق نہیں تھا۔ ہم یزید کو غلطی پہ مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں، یزید کو خطا پہ مانتے ہیں، حضرت حسین کو برحق مانتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرنا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کئی لوگ وہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو الیاذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، بنیاد یزید کو بناتے ہیں کہ یزید کے باپ تھے، یزید کے کارنامے یہ ہیں۔ امیر معاویہ کو پتا تھا، پھر بھی ان کو ولی عہد کیوں چنا ہے؟ اور بعض لوگ وہ ہیں جو یزید کو صالح اور پارسا کہتے ہیں، اس کی بنیاد یہ کہ امیر معاویہ صحابی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو بھی نیک سمجھتے ہیں، یہ تو صحابی کا بیٹا ہے لہذا یہ تابعی ہے، حالت ایمان میں ہے۔ بعض یوں منطق چلا دیتے ہیں، بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یزید تو اس یزید کی بنیاد پہ امیر معاویہ کو برا کھا، اور بعضوں نے کہا یزید بڑا اچھا تھا کیونکہ بعض صحابہ نے ان سے بیعت بھی کی ہے، تو صحابی تو غلط آدمی سے بیعت نہیں کر سکتے، صحابی تو برے آدمی کو اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتا۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہ ہونا، بات توجہ سے سمجھنا۔ یزید فاسق اور فاجر تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر ولی عہد بنایا ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یزید نیک بہت تھا۔ توجہ رکھنا، اگر بعض صحابہ نے بیعت کی ہے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ یزید نیک بہت تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے خلافت میں دو چیزیں بنیادی ہیں، نمبر ایک انسان کا تقوی، نمبر دو تدبیر یعنی سیاسی امور میں ماہر ہونا۔ اگر کسی شخص میں دونوں صفتیں جمع ہوں، وہ سیاسی مدبر بھی ہو، وہ متقی بھی ہو، خلافت اس کا حق ہے۔ لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہو جائے اور ان میں سے ایک متقی زیادہ ہو لیکن سیاسی امور میں تدبیر کم ہو، اور ان میں سے ایک بندہ جو سیاسی امور میں تدبیر زیادہ رکھتا ہو لیکن تقوی اس کا معیاری نہ ہو، اب اس میں خلیفہ کس کو بنائے؟ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں۔ اب بعضوں کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں خلافت کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، یہ چونکہ یزید کے اندر سیاسی تدبیر زیادہ ہے، ان کی رائے یہ ہے مدبر جو بڑا ہو، جو سیاسی بوجھ زیادہ رکھتا ہو، خلافت اس کو دے دو۔ بعضوں کی رائے یہ تھی نہیں یہ سیاست عام نہیں ہے بلکہ شریعت کا مسئلہ ہے، لہذا جس میں تقوی اور خوف خدا زیادہ ہو خلافت اس کو دینی چاہیے۔ اب یہ چونکہ سیاسی مسئلہ اختلافی اور اجتہادی مسئلہ بن گیا، اس لیے اگر بعض صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی وہ یزید کو صالح سمجھے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی وہ سیاسی امور میں مدبر سمجھے ہیں۔ اور بعض وہ صحابہ کرام جن نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی وجہ وہ سمجھتے تھے کہ بنیاد اس کی تقوی ہے، اور جو تقوی حسین میں ہے یزید کو کہاں مل سکتا ہے، لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کے ہاتھ پر بیعت کریں اور یزید کی خلافت اور بیعت کا انکار کریں۔ بس یہ اجتہادی مسئلہ تھا، تو نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کرنے والے اور صحابہ کرام یزید کی بیعت کرنے والے، اس کی بنیاد پہ یزید کو صالح کہا جا سکتا ہے، اور نہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے
यजीद को साले कह सकते हैं और ना यजीद जैसे फासिक को वली अहद बनाने की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ज़बान दराजी की जा सकती है। ये दो बातें बिल्कुल अलग थलग हैं, इसको समझने की कोशिश करें। इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है, हम यजीद के साथ नहीं हैं, हम हज़रत हुसैन के साथ हैं, यजीद के साथ क़त्अन नहीं है। हम यजीद को फासिक समझते हैं, हज़रत हुसैन को साले समझते हैं। यजीद को ताबी भी समझना मुश्किल है, हुसैन को सहाबी समझते हैं, क्योंकि ताबी के लिए सिर्फ मोमिन होना शर्त नहीं है, सिर्फ ताबी के लिए सहाबी का बेटा होना या सहाबी की ज़ियारत काफ़ी नहीं है, सिर्फ सहाब ताबी के लिए ईमान पे मरना काफ़ी नहीं है। सहाबियत के लिए बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमान भी हो, पैगंबर से हालत ईमान में लिक़ा मुलाकात भी हो। नंबर 3 हालत ईमान पर मौत भी हो। और ताबी के लिए 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 हालत ईमान भी हो, हालत ईमान में सहाबी की लिक़ा भी हो। नंबर 3 फिर सहाबी की कामिल इत्तिबा भी हो। नंबर 4 ईमान पर ख़ात्मा भी हो। तो जब कामिल इत्तिबा ना हो तो ताबी कैसे कहेंगे? सहाबी सहाबियत सोहबत से बना है, ताबी इत्तिबा से बना है। तो सहाबियत के लिए सोहबत पैगंबर ज़रूरी है और काफ़ी है, लेकिन ताबी के लिए इत्तिबा भी ज़रूरी है। सिर्फ लिक़ा और सोहबत काफ़ी नहीं है। ये दोनों बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें।